بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کتاب اقرا اردو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 39 پر، صفحہ نمبر 39 یعنی کہ 1-40 پر عنوان ہماری دنیا کی زمین آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہماری دنیا یعنی ہماری دنیا کی زمین اس وقت آپ کے سامنے ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بیٹا دراصل ہماری اس کتاب میں ہماری دنیا کے عنوان سے 2 سبق شامل رکھے گئے ہیں۔ ایک سبق کا عنوان ہماری دنیا کی زمین ہے اور دوسرے سبق کا عنوان ہماری دنیا کے جانور ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سبق کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں، سبق ہماری دنیا کی زمین۔ ٹھیک ہے، تو صفحہ نمبر 39 اس وقت آپ سامنے رکھیے، شاباش۔ صفحہ نمبر 39 سامنے رکھیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 39 سبق ہماری دنیا اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی بیٹا، صفحہ نمبر 39 پر سبق ہماری دنیا کا پہلا جز موجود ہے، ہماری زمین، اور صفحہ نمبر 41 پر سبق ہماری دنیا کا دوسرا جز یعنی دوسرا حصہ موجود ہے، یعنی ہماری دنیا کے جانور۔ ٹھیک ہے، میں سبق کا آغاز کر رہا ہوں۔ کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور آپ کی توجہ اور نظر بھی کتاب پر ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم گیند سے ہر دن کھیلتے ہو، تم نے اپنے بڑے بھائی یا بہن کی کتاب میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا یا پھر گلوب دیکھا ہوگا۔ بیٹا یقیناً آپ نے دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا، جسے ورلڈ میپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں عجیب آڑی ٹیڑھی لائنیں بنی ہوئی ہیں اور عجیب الگ الگ رنگوں سے دنیا کے نقشے کو واضح کیا گیا ہے۔ آج ہم اسی بارے میں آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ گلوب تو آپ جانتے ہیں، دنیا کی حقیقی شکل کے مطابق ایک گول گیند نما غبارہ ہوتا ہے جو عموماً اسکولوں میں، آفس میں یا گھروں میں بھی کہیں کہیں موجود ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس اسکول میں بھی موجود ہے۔ ہمارے اسکول کی لائبریری میں طلباء کے علم میں اضافے کے لیے گلوب رکھا گیا ہے اور ہر سال طلباء کو باقاعدہ الحمدللہ میں کلاس میں بھی گلوب لا کر دکھاتا ہوں اور گلوب کے مطابق دنیا کے نقشے کو اور دنیا کے مختلف جو جغرافیائی فرق ہیں ان کو واضح کرتا ہوں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اسے ہم اپنی بدنصیبی ہی سمجھیں گے کہ اس سال کو موقع نہیں آ پایا کہ میں آپ طلباء کو گلوب کے مطابق آگاہی فراہم کرتا، لیکن انشاءاللہ آپ جب اسکول آئیں گے تو آپ کو گلوب کے مطابق ضرور آگاہی دی جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر نہیں دیکھا تو تمہارے استاد تمہیں دکھائیں گے، انشاءاللہ ضرور آپ کو گلوب دکھایا جائے گا اور اس کے مطابق خوب اچھی طرح آپ کو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ہماری دنیا جسے کرۂ ارض یا کرۂ زمین کہتے ہیں، دنیا کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرۂ ارض یا کرۂ زمین۔ اچھا بیٹا، پہلے میں اس لفظ کی وضاحت کر دوں، کرۂ ارض کیوں کہتے ہیں؟ دراصل آپ جانتے ہیں کرۂ ارض عربی زبان کا لفظ ہے اور ارض عربی میں زمین کو کہا جاتا ہے۔ ارض کسے کہا جاتا ہے؟
زمین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی آپ نے یہ لفظ جگہ جگہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں زمین کا ذکر ہے اس کے لیے لفظ ارض استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کرہ کسے کہتے ہیں؟ کرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ کرہ کہتے ہیں گیند کو یا بال کو، ٹھیک ہے۔ چونکہ دنیا کی ظاہری شکل بھی گیند جیسی ہے، گول ہے، اس وجہ سے عربی میں ہماری زمین کو کرۃ الارض کہا جاتا ہے۔ اسی کو اردو میں استعمال کرتے ہوئے کرۂ ارض کہا جاتا ہے یا کرۂ زمین بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری دنیا جسے کرۂ ارض یا کرۂ زمین کہتے ہیں، جو نظام شمسی کے 9 سیاروں میں ایک سیارہ ہے، اس کی شکل گیند کی طرح گول ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا نظام شمسی کسے کہتے ہیں؟ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں بیٹا۔ شمس کہا جاتا ہے سورج کو۔ شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو کہتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا شمسی نظام بنایا ہے، اس میں سورج کے ساتھ ساتھ باقی اور بھی 9 سیارے ہیں، جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے۔ یہ ہماری دنیا اور اس کے علاوہ باقی 8 دنیایں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی باقی 8 سیارے، یہ تمام مل کر سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، الگ الگ مدار پر، یعنی الگ الگ راستوں پر، تاکہ آپس میں نہ ٹکرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے، یہ تمام سورج کے گرد دن رات لاکھوں کروڑوں سال سے گھوم رہے ہیں، اور سورج اپنی جگہ موجود ہے۔ بلکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج اپنے ان تمام سیاروں کو ساتھ لے کر ایک دوسرے بڑے سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ دوسرا بڑا سورج اپنے ہزاروں سورجوں کے ساتھ ایک اور بڑے سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، انسان کی عقل فیل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ اس ایک آسمان کے اندر سیارے تو کیا، سورج بھی کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہیں، مگر جو ہمیں عام آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ سائنسدان جب اوپر خلا میں جاتے ہیں تو وہ انہیں بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں وہ معلومات فراہم کرتے ہیں اور وہ تصویریں ہمیں دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں، نظام شمسی کا مطلب ہے سورج کا یہ نظام، جس میں ہمارا یہ سورج اور باقی 9 دنیایں شامل ہیں۔ اچھا، جو نظام شمسی کے 9 سیاروں میں ایک سیارہ ہے، ہماری زمین نظام شمسی کے اندر جو یہ 9 سیارے ہیں، ان میں سے ایک ہماری یہ زمین بھی ہے، اور اس کی شکل گیند کی طرح گول ہے۔ اس کرۂ زمین پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، یقیناً بڑے بڑے پہاڑ دیکھے ہوں گے۔ ان کے علاوہ خشکی کے بڑے بڑے خطے ہیں، بڑے بڑے خطے ہیں یعنی بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ بڑے بڑے میدان ہیں، صحرا ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دریا ہیں، کئی ملک آباد ہیں۔ یہ جو خشکی کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، ان کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو خوب اچھی طرح وضاحت دی تھی۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں بر اعظم کہتے ہیں، بر اعظم، ٹھیک ہے، بر اعظم کہتے ہیں۔ بر اصل میں کہتے ہیں خشکی کے ٹکڑے کو، اور اعظم کہتے ہیں بہت بڑے کو، یعنی خشکی کا یا زمین کا بہت بڑا ٹکڑا، ٹھیک ہے۔ اس کرۂ زمین پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان کے علاوہ خشکی کے بڑے بڑے خطے ہیں جنہیں بر اعظم کہتے ہیں۔ دریا اور سمندر ہیں، دریا اور سمندر ہیں۔ یہ دریا پہاڑوں سے نکلتے ہیں، میدانوں میں پھیلتے ہیں اور سمندروں میں جا گرتے ہیں، سمندروں میں جا گرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دریا کہاں سے آتے ہیں بیٹا؟ جی ہاں، پہاڑوں کے اوپر
پہاڑوں کی چوٹیوں پر جب سردیوں میں خوب برف گر جاتی ہے اور جم جاتی ہے تو پھر وہ برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگتی ہے. اب وہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہوا آ جاتا ہے اور نیچے جو عام شہر ہیں جو میدانوں میں ہیں جیسے پنجاب، پشاور، بلوچستان اور سندھ کے جو ہمارے صوبے ہیں ان میں پھر وہ دریا نیچے بہتے ہوئے آتے چلے جاتے ہیں اور سب سے آخر میں ہمارا کراچی آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس طرح یہ کراچی تک یہ دریا پہنچتے ہیں. پھر کراچی کے لوگ دریا میں سے پانی اپنا اپنا نکال لیتے ہیں، پورے شہر کو پانی دیا جاتا ہے اور جو پانی بچ جاتا ہے وہ جا کے سمندر میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح سمندر سے بادل اٹھتے ہیں اور سمندر سے اسی طرح یہ بادل اٹھ کر پہاڑوں پر برف کی شکل میں اور بارش کی شکل میں برستے ہیں اور پھر یہ پانی ہمارے پاس آتا ہے، پھر ہم پیتے ہیں، پھر پانی سمندر میں جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں سال سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام انسان کے لیے بنایا ہوا ہے. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کتنے عجیب عجیب نظام بنائے ہیں ہمارے فائدے کے لیے. کرۂ ارض پر 7 حصے پانی کے اور 3 حصے خشکی کے ہیں. یعنی اگر زمین کے 10 ٹکڑے کیے جائیں تو 10 میں سے 3 ٹکڑے پر صرف ہماری دنیا کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو صرف دنیا کے 3 ٹکڑوں پر ہماری یہ ساری زمین ہوگی جس میں یہ سارے 250 کے قریب ملک آباد ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی 7 حصے پہ سمندر ہی سمندر ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو تقریباً 6.5 ارب انسان رہتے ہیں صرف 3 حصے کی زمین پر رہتے ہیں جس میں دنیا کے بڑے بڑے جنگل اور بڑے بڑے صحرا بھی ہیں اور باقی یہ جو 7 حصے ہیں ان پر صرف پانی ہی پانی ہے جہاں انسان نہیں رہ سکتے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری یہ دنیا کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے، کرۂ ارض پر یعنی زمین پر 7 حصے پانی کے اور 3 حصے خشکی کے ہیں. ذیل کی شکل میں یہ بات آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. ذیل کی شکل میں یعنی نیچے جو شکل دی گئی. اب آپ یہاں دیکھیں کہ فرض کر لیں کہ یہ زمین ہے. یہ کیا ہے؟ زمین. اب زمین کے 10 حصے کیے گئے ہیں. ان 10 حصوں میں سے صرف 3 حصوں پر زمین ہے اور باقی 7 حصوں پر سمندر ہی سمندر ہے. اس کو اب دوسری تصویر میں دیکھتے ہیں. بیٹا سامنے والی تصویر میں دیکھیے آپ کو دنیا کی تصویر نظر آ رہی ہے. بیٹا یہ ہے دنیا کی اصلی تصویر، گلوب والی تصویر. ٹھیک ہے، اچھا بیٹا اس تصویر میں یہ جو آپ کو سفید رنگ نظر آ رہا ہے یہ دراصل زمین ہے، یہ دراصل خشکی ہے، اور یہ جو باقی آپ کو کالا رنگ نظر آ رہا ہے یہ دراصل بڑے بڑے سمندر ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے سمندر ہیں. اگر ان سمندروں کے اندر سے اللہ تعالیٰ طوفان لانا چاہیں اور بڑے بڑے سیلاب آنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے اور سمندر کی ایک لہر آئے گی اور یہ دنیا کے سارے ملک اس میں ڈوب جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے؟ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے بیٹا نقشے کو. اب بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، صفحہ نمبر 40 کی جانب. جی بیٹا صفحہ نمبر 40 سامنے رکھیے. شاباش. ہم پڑھ رہے تھے سمندروں کے بارے میں. ٹھیک ہے، سمندروں اور دریاؤں کے علاوہ جھیلوں اور تالابوں میں بھی پانی ہوتا ہے. جھیل کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جھیل تالاب کو ہی کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دریا جو ہے وہ بہتا ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف چلتا رہتا ہے. جبکہ جھیل اور تالاب کا پانی بہتا نہیں ہے. جھیل اور تالاب اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، وہ بہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دریاؤں سے پانی کی نہریں نکالی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں کیا کرتے ہیں، دریا میں سے ایک راستہ نکال لیتے ہیں اور پھر وہ پتلی سی جو نہر ہوتی ہے وہ پورے گاؤں میں جگہ جگہ
پھیلا دی جاتی ہے۔ اب جس کے کھیت کو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ اس میں سے ایک چھوٹا سا راستہ نکال لیتا ہے اور اس طرح پانی تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ دریاؤں، جھیلوں اور تالابوں کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ دریا کا پانی بھی میٹھا ہوتا ہے، جھیل کا پانی بھی میٹھا ہوتا ہے، تالاب کا پانی بھی میٹھا ہوتا ہے۔ سمندروں کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ کھارا یعنی کہ نمکین ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ نے سمندر دیکھا ہوگا اور پانی بھی چکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنا کھارا ہوتا ہے، بالکل پینے کے لائق نہیں ہوتا، اور اگر اس پانی کو پیا جائے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اسی سمندر سے اللہ تعالیٰ دریا کو نکالتے ہیں، جھیل اور تالابوں کو نکالتے ہیں، اور اس کا پانی کیسا شفاف اور میٹھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے نا عجیب قدرت۔ سمندروں کا پانی کھارا ہوتا ہے، یہ پانی پینے کے کام نہیں آتا، اس کو پیا نہیں جا سکتا۔ کرۂ زمین کے خشکی کے حصے پر بڑے بڑے صحرا اور ریگستان بھی ہیں۔ صحرا بھی ریگستان کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے ریگستان ہیں کہ انسان اس میں مہینوں تک چلتا رہے پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ صحراؤں میں کہیں کہیں خودرو جھاڑیاں اور درخت بھی ہوتے ہیں۔ خودرو کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ خودرو کا مطلب ہے خود بخود اگنے والی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا، اصل میں صحرا میں تو کوئی نلکا ہوتا نہیں ہے، نہ ہی کوئی دریا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جا کے پودوں کو پانی پلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کیا کر دیا ہے، وہاں پر خود بخود جھاڑیاں اگ جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ خود بخود زمین سے جھاڑیاں اور پودے اگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور برسات کے موسم میں تو یہ پودے اور بھی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور پانی کے قدرتی چشمے بھی ملتے ہیں۔ قدرتی چشمے بھی ملتے ہیں۔ یہ چشمے وہ نہیں ہیں بیٹا جو ہم پہنتے ہیں، بلکہ یہ چشمہ وہ ہے جو پانی کو کہا جاتا ہے پانی کا چشمہ۔ زمین سے قدرتی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر کھودے ہی زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے خود بخود، اس کو چشمہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قدرتی طور پر نکلا ہوا پانی ہوتا ہے، اور عام طور پر صحرا کے لوگ یہی پانی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں لوگ بستیاں بسا کر آباد ہو جاتے ہیں، ایسی بستیوں کو نخلستان کہا جاتا ہے۔ یعنی صحرا میں وہ جگہ جہاں پر درخت ہوتے ہیں، جہاں پہ پانی ہوتا ہے، ایسی جگہ کو نخلستان کہتے ہیں، اور لوگ وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب صحرا میں پانی کہیں بھی نہیں ہوتا، جہاں پانی ملتا ہے لوگ وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تم نے پڑھا کہ دریا پہاڑوں سے نکل کر میدانوں تک آتے ہیں۔ ہمالیہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ ہمالیہ بیٹا کسے کہتے ہیں؟ دراصل آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کراچی سے پشاور یا سوات کی سیر کے لیے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم اوپر کے شہروں کی طرف جاتے ہیں زمین اونچی ہونے لگتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پہاڑ شروع ہونے لگتے ہیں، اور پھر یہ پہاڑ جتنا آگے جائیں اتنے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ گلگت اور چترال اور مری کے بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں۔ اگر آپ سیر کے لیے گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھے ہوں گے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ جب ہمارا ملک ختم ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان پر چڑھنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور پھر آگے جائیں تو پھر اور بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں جن کو کبھی بھی انسان پار نہیں کر سکتا۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کا سلسلہ ہے اس کو ہمالیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ سارے سلسلے کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے، ہمالیہ۔ ٹھیک ہے، ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی ایوریسٹ 29,028 فٹ بلند ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جو نیپال میں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اس کی بلندی کتنی ہے؟ 29,028 فٹ، 29,028 فٹ بلند ہے۔
दूसरी ऊंची चोटी K2 है। K2 क्या नाम है इसका? K2। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट और दूसरे नंबर की चोटी का नाम K2 है। इसकी बुलंदी 22,000 फीट है। कितनी है? 22,000 फीट है। K2 पाकिस्तान में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और K2 कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा। सूबा सरहद यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाका है। आप जानते हैं कि वहाँ पर पहाड़ ज़्यादा हैं। पंजाब का बड़ा हिस्सा मैदानी है और सूबा पंजाब किस तरह है? मैदान की तरह है, ठीक है, बिल्कुल हमवार है। इस मैदानी इलाके में खेती बाड़ी होती है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़रई का क्या मतलब है बेटा? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर खेती बाड़ी होती है। लोग खेती बाड़ी करके चीज़ें उगाते हैं और फिर उनको खाते और बेचते हैं और हम शहर के लोग उन चीज़ों को ख़रीद कर खाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है यानी एक खेती बाड़ी वाला मुल्क है। इसके तमाम सूबों में खेती बाड़ी होती है, ठीक है। इस तरह बेटा सफ़ा नंबर 40 तक हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है बेटा कि आपने आज के सबक में हमारी इस दुनिया के मुतालिक नई नई बातें पढ़ी होंगी और सीखी होंगी और आपके इल्म में नई नई चीज़ें आई होंगी, ठीक है। अच्छा बेटा आज का काम क्या है? आज का काम यही है कि आप इस सबक को कम अज़ कम 5 मरतबा पढ़ेंगे और 1 मरतबा अपने घर के किसी भी बड़े को पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है बेटा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।